ہم بات کر رہے ہیں بلڈنگ سیکوینس آف موومنٹ کی۔ تو ہم نے دیکھا کہ بچے میں ریفلیکس کی کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا گراس موٹر کنٹرول کی کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا فائن موٹر کنٹرول کی کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بچے میں کوآرڈینیشن کی پھر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ کوآرڈینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، کوآرڈینیشن کو ہم کہتے ہیں ہم آہنگی۔ ہم آہنگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم آہنگی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے، ہینڈ اینڈ فٹ کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے، اور فٹ اینڈ آئی کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو کوآرڈینیشن جو ایک ہم آہنگی ہے آپ کے اعضاء کی، تو اس کی بھی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ بچوں میں ہوتی ہے۔ تو کوآرڈینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، بائی دی ٹائم چائلڈ ریچ ہز فرسٹ برتھ ڈے، جب بچے کی 1 سال ایج ہو جاتی ہے، he will have developed the ability to not only use and control his muscle، کہ وہ صرف اور صرف مسلس کو موومنٹ کرنے کی یا اس پہ کنٹرول کی ہی نہیں بات کرتا یا کرتی، بٹ آلسو ٹو کوآرڈینیٹ his muscle movement to perform basic tasks، بلکہ وہ مسلس کو اس انداز سے موو کرتا ہے کہ ان میں اس کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یا دوسرے معنوں میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھنا پھر اس کے مطابق اس کو ریئیکٹ کرنا، دیٹ از کالڈ کوآرڈینیشن۔ گروس موٹر کوآرڈینیشن الاؤز ہیم ٹو سٹ اپ آن ہز اون، کہ جب گروس موٹر اس کی کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوآرڈینیشن یہ ہوتا ہے کہ بچہ خود سے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یا خود سے رینگنے کی کوشش کرتا ہے، یا پل ہم سیلف ٹو اے اسٹینڈنگ پوزیشن، اور ایون کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا، اینڈ واک وائل ہولڈنگ یور ہینڈ، اور یا پھر آپ اس کو انگلی پکڑا کے یا ہاتھ پکڑ کے اس کا چلائیں تو وہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ ان سم کیسز، اور بعض اوقات وہ پھر آپ کا ایون ہاتھ چھوڑ کے خود سے بھاگنے کی یا چلنے کی کوشش کرے گا۔ کوآرڈینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو he or she will use fine motor coordination to feed himself fingers finger foods, grasp small objects with his fingers and play with smaller toys، کہ بچہ صرف گراس موٹر کنٹرول میں ہی نہیں کوآرڈینیشن لے کے آتا، بلکہ وہ فائن موٹر سکل میں بھی کوآرڈینیشن لے کے آتا ہے، اور اس میں وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، یہ ٹوائز کو پکڑ کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں موو کرنا، کسی چیز کو دیکھ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرنا، یہ فائن موٹر کنٹرول میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ سو grasp small object with his finger and play with smaller toys such as blocks، کہ چھوٹے بلاکس کے ساتھ وہ بچہ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اٹ از کالڈ فائن موٹر کنٹرول اور فائن موٹر کنٹرول ڈیولپمنٹ۔ سو encourage activities which will help him practice eye hand coordination۔ تو ایسے میں بچوں کی اس طریقے کی ایکٹیویٹیز ان کی ڈیولپ کریں اور ان کو ایسی کروانے کی کوشش کریں جس میں ان کی آئی اور ہینڈ کی کوآرڈینیشن اس کی ڈیولپ ہو، کہ آپ اس کو آنکھوں کو جو دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بچے کو اس وقت ہاتھ اس طرف لے کے جائیں تو وہ اس طرف اپنا ہاتھ لے کے جائے گا، اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی موومنٹ، یا آپ نے کھلونا اس طرف کیا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو اس طرف لے کے جائے گا۔ تو یہ اس کا ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے اس کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بچے کے ساتھ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز، یا اس کے چھوٹے بہن بھائی جو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یا پیرنٹس کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ یہ والی ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ بچے کو اس چیز کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ سو انکریج ایکٹیویٹیز وچ ول ہیلپ ہم پریکٹس آئی اینڈ ہینڈ کوآرڈینیشن اینڈ ڈانس پلے ٹو پروموٹ گراس موٹر کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن۔ اسی طریقے سے بچہ جو ہوتا ہے جب کھڑا ہوتا ہے، یا اس کو موو تیزی سے کرنا، یا اس کو ڈانس کی ترغیب دینے کی کوشش کرنے کی، ہم کہتے ہیں ایک مثال ہوتی ہے یہ گراس موٹر سکل ڈیولپمنٹ کی، یا گراس موٹر کنٹرول کی۔ تو اس طریقے سے بچے کا آپ کوآرڈینیشن جو ہے وہ بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز سے۔ تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں ٹپیکل سیکوینس آف موٹر موومنٹ ڈیولپمنٹ کی،
وہ چاہے وہ ریفلیکس ہوں، وہ گراس موٹر اسکل ہو یا فائن موٹر اسکل ہو یا کوآرڈینیشن ہو. تو یہ بچے کی ڈیولپمنٹ آپ کو ارلی ایج سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، یا ارلی ایج سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور اس چیز کی بڑی سپیڈ سے ڈیولپمنٹ تھرو آؤٹ دی لائف جو ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے، خاص کر کے ارلی ایجز میں یا ارلی ایئرز آف ہر اور ہز ایج.